بعض لوگ جب یہ اعتراض کرتے ہیں، جب یہ بات کرتے ہیں، البتہ انشاءاللہ وہ بھی حسن ظن کے ساتھ ہی اور نیک نیتی کے ساتھ بیان کرتے ہوں گے کہ ہمارے ممبروں سے نماز کا ذکر بھی ہونا چاہیے، روزے کا ذکر بھی ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا، خمس کا ذکر بھی ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے اور سارا سال ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان ایام کو جو پروردگار نے ہمیں نصیب کیا ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نصیب نہیں کیا، وہ روزوں کی بے حرمتی کی وجہ سے نصیب نہیں کیا، وہ حج و زکوٰۃ کی بے حرمتی کی وجہ سے نصیب نہیں کیا، وہ ہمیں کسی بھی فروع دین میں سے فرعی معاملے کی بے حرمتی کی وجہ سے نصیب نہیں کیا ہے۔ اگر یہ ایام ہم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو اس لیے نصیب ہوئے ہیں کیونکہ انہی ایام کے اندر اہل بیت کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور اہل بیت کی حرمت کا ذکر کرنا، اہل بیت کی شان کا بیان کرنا یہ ایام کے اندر بہت ضروری ہے، یہ ہم تمام کا فریضہ ہے، اور یہ واقعاً بہت بڑی نعمت ہے جو اس وسیلے سے ہم تک پہنچی ہے۔ ورنہ کتنے ہی ایسے ادیان ہیں، کتنے ہی ایسے مذاہب ہیں جو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کاش کوئی ایسے ایام ہمیں نصیب ہو جائے کہ بن بلائے مہمان ہماری بات سننے کے لیے آ جائیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ذکر حسین کب سے کیے جا رہا ہوں میں، ذکر حسین کب سے کیے جا رہا ہوں میں، دل کا زباں سے کام لیے جا رہا ہوں میں، دل کا زباں سے کام لیے جا رہا ہوں میں، مجلس میں آتے وقت یہ دل کو یقین تھا وہ بھی وہاں ہے جن کے لیے جا رہا ہوں میں۔ تو ان ایام کے اندر بطور خاص ضروری ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کریں، اور اہل بیت کا اگر ذکر ہو گیا ہے، ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے جو آیت اللہ خامنہ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے، اور دیکھیں کہ یہ بات کہاں تک یہ پہنچی ہوئی ہے اور کس نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کہا کہ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے ممبروں سے تبلیغ دین نہیں ہوتی، ہمارے ممبروں سے فروعات بیان نہیں ہوتے ہیں، کیوں اہل بیت کے بار بار فضائل کی بیان کیے جاتے ہیں، کیوں علی کا ذکر کیا جاتا ہے، کیوں حسن کا ذکر کیا جاتا ہے، کیوں امام حسین کا، امام حسن کا ذکر کیا جاتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو بڑے خوبصورت انہوں نے بات کی، کہا دیکھو ان کا ذکر ہونا چاہیے اور ہوتے رہنا چاہیے، اس لیے کیونکہ اگر تم اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہو، علی کے فضائل سناؤ، علی سمجھ میں آ جائیں گے تو خود بخود یہ نمازی بن جائیں گے۔ تو کوئی منافات نہیں ہے اس چیز کے اندر کہ جو فضائل علی مرتضیٰ بیان کر رہا ہے، جو فضائل امام حسین بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ نماز روزے کے مخالف کوئی بات کر رہا ہے، خدا نخواستہ نہیں، علی سے بڑا کوئی نمازی نہیں۔ ہم اہل بیت، جن اہل بیت کو مانتے ہیں، ان اہل بیت سے بڑے کوئی سجدہ گزار نہیں ہے۔ اور شہید محسن نقوی نے کیا خوبصورت اشعار کہتے ہیں مولا سید سجاد کی شان میں، خدا انشاءاللہ ان اشعار کے صدقے میں ان کی درجات کے اندر مزید اضافہ فرمائے۔ کہتے ہیں کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں، سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں، سجاد کی آواز سے ہے گنگ زبانیں، سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، گونجے گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں، گونجے گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا۔ کون سا اعزاز؟ سجاد بے سجدوں کو صدا ناز رہے گا، سجاد بے سجدوں کو صدا ناز رہے گا۔ تو جو مولا سید سجاد تک آ گیا ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ سجدوں اس قریب نہ ہو؟ جو مولا علی مرتضیٰ تک آ گیا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ سخی کریم نہ ہو؟ جو مولا حسین تک آ گیا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قربان کرنے والا، اپنے مال کو خرچ کرنے والا، اپنی زندگی کو خرچ کرنے والا نہ ہو؟ تو یہ تو پیکر ہیں فضائل کے، اور فضائل کسی آسمانی مخلوق کا نام نہیں ہے۔ فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر نیکی کے اندر سر فہرست دکھائی دے، ہر نیکی کے اندر سر فہرست دکھائی دیں گے۔ تو جب ہم نے نیکوکاروں کا ذکر کر دیا، ہم خود دعوت نیکی دے رہے ہیں، یہ خود سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ اس لیے ان ایام کے اندر بطور خاص ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے فضائل کو ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی عظمت کو بیان کریں، ان کی شان کو، ان کے مرتبے کو ذکر کریں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں رہے کہ کتنی بڑی گستاخی ہے جو کربلا کے میدان میں